السلام علیکم بھائیو، آج ایک بہت اہم عمل ہے تبلیغ میں، تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ مقامی سطح پہ ہو، چاہے وہ خروج میں ہو۔ یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ بہت اہم عمل ہے اور اسے کہتے ہیں مشورہ۔ دوستو، جو بھی کام ہوتا ہے اس کے آداب ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں اور اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ جو مشورہ ہے، یہ نہ صرف تبلیغ میں بلکہ یہ چاہیے کہ ہم اسے گھروں میں بھی رواج دیں، اسے ہم محلے کی سطح پہ اور گاؤں کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، بلکہ تحصیل اور ضلع کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ اور ملک کی سطح پہ اسے ہم اپنائیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 یعنی 159، اس میں وہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی جو کام بھی کرتے ہو تو اس میں مشورہ کیا کرو۔ اور سورہ شورہ میں 83 نمبر آیت میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی اس میں بھی یہی ہے کہ جو بھی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر کے وہ کام کرو۔ حتیٰ کہ گھریلو سطح پہ میاں بیوی میں بھی مشورے کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 233 میں کہ ان تراض منہما وتشاور، یعنی جو رضاعت ہے دودھ کے بارے میں کہ بچوں کو دودھ چھڑانا ہے، تو وہ میاں بیوی آپس میں یہ رضاعت کے بارے میں مشورہ کیا کریں کہ دودھ چھڑانا ہے یا آگے اس کو دینا ہے، یا پھر اسے پاؤڈر پہ لگانا ہے، یا گائے یا بکری یا جس چیز کے دودھ پہ اسے لگانا ہے۔ تو یہ آپس میں مشورے سے کام کیا کرو تاکہ آگے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث بہقی کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ تو دوستو، مشورہ ہماری زندگی میں یہ بہت ہی اہم کام بن جانا چاہیے، اور یہ تبلیغی بھائی جو ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی بھی ان کا جو محلے کا مسجد ہے اس میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، تو وہاں یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب خروج میں ہوتے ہیں تب بھی یہ روزانہ کی بنیاد پہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ یہ یعنی اس کی فضیلت ہے کہ اگر مشورے سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کام کے سر انجام دینے میں اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے۔ اب دنیاوی طور پہ تو اس کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی طور پہ تو جس کام کے لیے بھی یہ مشورہ کیا جاتا ہے وہ اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دنیاوی امور میں یا گھریلو امور میں یا پھر جس چیز کے لیے بھی ہم مشورہ لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں، تو وہ اس مشورے کا مقصد بن جاتا ہے۔ اب تبلیغ میں یا دینی امور میں مشورہ ایسا ہے کہ اس لیے یہ مشورہ لیا جاتا ہے کہ یہ دین اور ہدایت کا کام جو ہے، یہ دین ہمارے دلوں میں کیسے اترے اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے، یعنی دنیا میں جو بھی بندہ ہے، جو بھی انسان ہے،
یہ اس تک یہ دین پہنچانے میں کیسے کام کیا جائے. یعنی اس کو شارٹ الفاظ میں ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین مجھ میں، آپ لوگوں میں اور پورے عالم میں کیسے پھیلے، کیسے یہ ان کے اعمال میں آ جائے، تو ان کے دلوں میں اتر جائے. یہ اس کام کے لیے مشورہ ہوتا ہے، یہ جو تبلیغی بھائی کرتے ہیں. تو یہ تو اس کا مقصد ہو گیا. اور اس کی فضیلت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، قرآن پاک میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مشورہ کیا کرو. یہ فضیلت ہی کافی ہے اس کی. اور مشورے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور کام میں مدد فرماتا ہے. اور یہ مشورہ جو ہے اس کے آداب بھی ہوتے ہیں. آداب یہ ہے کہ مشورہ جس کام کے لیے لیا جائے آپ سے، مطلب ہے آپ سے کہا جائے کہ یہ جناب صاحب کون سا کام کون سا شخص کرے. ایک کام بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام کون سا شخص کرے، تو اب صرف اس چیز پہ مشورہ دینا ہے، باقی ادھر ادھر کی نہیں ہانکنی ہے. اور جو آپ کے دل و دماغ میں بہترین شخص آتا ہے تو یا جو بہترین طریقہ آتا ہے، یعنی جس کام کے لیے لیا جاتا ہے نا، اگر طریقے کے متعلق لیا جاتا ہے یا کسی اسپیسیفک بندے کے متعلق کیا جاتا ہے یا اسپیسیفک کام کے لیے کہ کون کرے، تو اس کے بارے میں پھر آپ نے صرف اسی کے بارے میں آپ نے مشورہ دینا ہے کہ یہ کام ہے، اس کے لیے موضوع شخص فلانا مجھے لگتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر ادھر ادھر کی نہیں ہانکنی ہے. ایک بار آپ نے مشورہ دے دیا تو بس خاموش. پھر دوسرے بندے کا باری ہے، وہ امیر صاحب کے ثوابدید پہ ہے، وہ کس سے مشورہ لیتے ہیں. تو وہ جب مشورہ دیتا ہے تو اس میں پھر مداخلت نہ ہونی چاہیے، اسے پورا پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا مشورہ دے. اور یوں سارے احباب جو ہیں وہ مشورہ اگر دے دیں، یا ان میں سے آدھے لوگ دے دیں یا ان میں سے ایک دو دے دیں، تو اب امیر صاحب پہ یہ دار و مدار ہے، اس کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس میں سے کس کے مشورے پہ عمل کرتا ہے. یا امیر صاحب کا اپنا بھی ایک مشورہ ہوتا ہے جو اگر وہ کہہ دے، یعنی ان تمام مشورے والوں سے الگ وہ اپنی ثوابدید پہ ایک شخص کو ذمہ داریاں سونپ دے یا ایک طریقہ بتا دے، تو وہ پھر اس کی ثوابدید، اس کا اپنا مشورہ بھی ہوتا ہے. تو ایک بار ایک چیز پہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس میں ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی پھر یہ زور دینا چاہیے کہ یہ جناب صاحب غلط ہے اور میرا یہ مشورہ ہے، اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ پھر زور نہ دیا جائے. جو ایک بار مشورہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہ پھر امیر صاحب کی ثوابدید پہ اس وقت ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو موضوع سمجھے تو وہ کام اس سے لے، اور اگر وہ پھر یہ اس کو خطرہ ہو کہ یہ کام وہ نہیں کر سکے گا، ابھی وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہے، تو پھر اس کا کسی کے حوالے بھی کر دیتا ہے کہ آپ اس کو سمجھاؤ، آپ اس کو سکھاؤ. اور اس طرح سے اگر وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ اس کا الٹرنیٹ بھی دے دیتا ہے کہ اگر اس سے یہ کام نہ ہوا تو پھر آپ کر لو. تو یہ اس طرح سے یہ ایک مشورہ ہوتا ہے، اور ہر عمل کے لیے الگ الگ مشورہ لیا جاتا ہے. تو ایک بار کسی کا مشورہ مان لیا جائے تو وہ پھر اترائے نہیں، مطلب ہے وہ پھر دل میں کوئی غرور نہ کرے، کوئی فخر نہ کرے کہ میرا مشورہ مان لیا گیا، بلکہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس میں خیر ڈال دیں. اور جن کا نہیں مانا گیا تو وہ یہ اللہ سے مطلب دل میں کوئی رنجش نہ پالے، اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو مشورہ جس بھائی کا مانا گیا ہے اس میں خیر ڈال دے. شاید اگر میرا مشورہ مان لیا جاتا تو اس میں خیر نہ ہوتا. تو اس طرح سے مشورے کے اوپر پھر مشورہ نہیں ہوتا ہے، مطلب ہے کوئی کسی قسم کی کوئی وہ گروپنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی قسم کے
بیچ میں رنجشیں نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ کے رضا کے لیے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ ہر بھائی مشورہ دے، اور پھر آگے جو فیصلہ امیر کا ہو اس پہ آمین کہے۔ تو یہ دوستو مشورے کے آداب ہو گئے، اور اللہ کرے کہ ہمیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، مشورے کی افادیت بیان کی ہے، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم نہ صرف اس کام کو تبلیغیوں کے اوپر چھوڑ دیں، بلکہ یہ کام ہم اپنے گھروں میں بھی اختیار کریں، اور اس کو محلے کی سطح پہ اور گاؤں کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ، اور اس طرح سے تحصیل کی سطح پہ اور ضلع کی سطح پہ، اور اس طرح سے صوبوں کی سطح پہ اور ملک کی سطح پہ اس کام کو سر انجام دیں۔